وبلغنا رسوله النبي الأمين المطيع المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بڑی ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ آج کی اس شب نور و رحمت میں ڈوبی ہوئی رات، شب معراج کے اس پربہار موقع پر ہمارے محلے کی جامع مسجد مجاہدین ملت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس غلامان مصطفیٰ سے چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کی محفل میں بلاتا ہے. اس محفل پاک میں بلانے کے لیے کوئی زور و زبردستی نہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق پر ہی منحصر ہے. اور ایسے بھی آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے. اللہ کو منانے کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے. آج کی رات شب بیداری کرنی چاہیے، رات جگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کڑاکے کی سردی میں نرم و گداز گرم بستر سے اٹھا کر مسجد مجاہدین ملت میں بلا کر اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھا. اور یہ سب محفل نجات کا ایک ذریعہ بھی ہے. ہمارے پاس وہ عبادت نہیں، وہ بندگی نہیں، وہ سجدہ نہیں، وہ قیام و رکوع نہیں کہ کل قیامت میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حساب دے سکیں. ہمارے پورے نام اعمال برائیوں سے پر ہے، لیکن شاید اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش چاہتا ہے جو اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھا دیا. ایسی محفلوں میں بیٹھنے والے کی دعا اللہ تعالی قبول کرتا ہے اور اللہ کا وہ محبوب بندہ کہلاتا ہے. حضرات، میں نے قرآن مقدسہ کی جس مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے تھوڑی دیر
اسی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے قبل ہم سب مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت لو شہی بزم جنت سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت بھری انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وسلم. سلام و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ، سلام و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے بیشتر آپ نے نام و منقبت سے اپنے قلوب و جگر کو منور و مجلہ فرمایا. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس پروگرام کو لمبا کی جائے. وقت کا خیال مجھ سے بیشتر آنے والے نامخان مصطفیٰ نے بھی اس کا خیال رکھا. انشاءاللہ میں بھی اس کا خیال رکھوں گا. بس برکت حاصل کرنے کے لیے کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت پاک کے چند اشعار آپ کے حوالے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ایک بار اعلیٰ حضرت کے نام پہ بول دیجیے سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں، بریلوی کہلاتے ہیں اور بریلوی والے سرکار سے ہمارا تعلق ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے قائم و دائم رہیں گے. دو تین شعر آپ کے حوالے ہیں. واہ کیا بارہا اشتہار میں بینر میں یہ شعر کو ضرور پڑھا ہوگا اور تقریروں میں سنا ہوگا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں.
فرش والے تیری شوکت فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے سبحان اللہ سبحان اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا اور اگلا شعر آپ کے حوالے ہے، محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں اور مکے کا شعر دوارا حضرت امام عشق و محبت مکے کے شعر میں کیا فرماتے ہیں، محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں یا رسول اللہ، تیری سرکار میں تیری سرکار میں لایا ہے رضا و شفیع، تیری سرکار میں تیری سرکار میں لایا رضا و شفیع، جو میرا باس ہے جو میرا باس ہے اور لاڈ لپیٹا تیرا، جو میرا باس ہے اور لاڈ لپیٹا
زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور آئے گئے نبی جو سارے عرش بار بار آئے گئے نبی جو سارے عرش بار بار سدرا میں جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرا میں جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ آج شب معراج 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں اس خاکدان ہندی پر جلوہ افروز ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اپنی کتابیں لے کر کے آئے۔ کسی کو صفی اللہ کا لقب ملا، کسی کو کلیم اللہ کا لقب ملا، کسی کو روح اللہ کہا گیا، کسی کو خلیل اللہ کہا گیا، کسی کو ذبیح اللہ کہا گیا۔ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن کسی نبی و رسول کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو مقام رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے رب سے کلام کیا، رب سے باتیں بھی کی، رب سے کلام کیا، لیکن وہ مقام جس ذات مقدسہ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رب کا دیدار کیا، آدم تڑپتے نہ گئے، نوح تڑپتے نہ گئے، مولا دکھانے اپنا جلوہ۔ تاریخ میں یوں آیا ہے کہ ایک بار موسیٰ کلیم اللہ نے ضد پکڑ لیا کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں، تجھ سے باتیں کرتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے صاف جواب دے دیا، لن ترانی، یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے نہیں دکھاؤں گا، فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھ میں وہ طاقت و قوت نہیں کہ رب کا دیدار کر لے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد پکڑ لیا کہ مولا مجھے دیکھنا، تو رب نے 70,000 پردے میں سے ایک پردے کو اٹھایا، ایک جھلک، اور وہ بھی جھلک ایسے دنیا میں مثال لے لو، جب نرم گرم تار کو ذرا سا ٹچ کیا جائے تو چنگاری نکلتی ہے نا، اس میں کتنی روشنی ہوتی ہے۔ رب نے اپنا تجلی بس مختصر تجلی موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا۔ تاریخ میں یہ آیا ہے کہ اس تجلی کا تاب نہ لگ سکے اور موسیٰ میں ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم و جسمانیات پر کہ رب نے اس کی آنکھوں میں وہ قوت و طاقت عطا کی تھی کہ جس ذات کی ایک جھلک کو موسیٰ نہ دیکھ پائے۔ میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ شب معراج کو میں نے اپنے رب کو اتنے قریب سے دیکھا ہے، اتنے قریب سے دیکھا۔ اچھا یہ معراج کیوں حاصل؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔
میں 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پیغام حق سنایا۔ اے لوگوں، چاندو سورت کی پرستی سے لگ کر پیڑ پودے کے سامنے میں سر و سجود رہا، خود ساختہ مورتیوں کی عبادت نہ کر۔ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا، جس نے پہاڑ پرندوں کو پیدا کیا، جس نے سمندر کی طغیانی کو پیدا کیا، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو۔ وہ جو میرے نبی کو پورے ملک عرب میں امین و صادق کے لقب سے نوازا کیا، وہ سب دشمن ہو گئے۔ بے دیکھے خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے، باپ دادا کی بنائی ہوئی مورتیوں کو یہ جھٹلانا ہے۔ آج اگر کوئی آ کر کے نئی چیز نئی خبر سنا دے تو آدمی متعجب ہو جائے گی، اور اگر من مطابق نہ ہو تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، دشمنی مان لیں گے۔ میرے نبی کی ایک آواز پر پورا ملک عرب آ گیا، لیکن جیسے ہی پیغام حق سنا سب چھتر بتر ہو گئے، جو اپنے تھے بیگانے ہو گئے، رشتہ دار جان کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ میرے نبی کو سمایا جانے لگا، مصطفیٰ کے راہوں میں کانٹے بچھائے جانے لگے، نبی کے قتل کی طرح طرح کی سازشیں ہونے لگی۔ حالت سجدہ میں مصطفیٰ کے پشت مبارک پر اونٹ کی برگریاں رکھی گئی۔ میرے نبی کے دشمن اس بات میں روتے تھے کہ جب نبی کو قتل کا موقع ملے ہم اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں، لیکن رب نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کا بال بھی باندھا کر سکے۔ میرے نبی نے پیغام حق لوگوں کو سنانا کر دیا، پتھر کی بارشیں ہو رہی ہے جس میں مبارک خون سے لہو ہو گیا، لیکن میرے نبی نے پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے سے اپنے آپ کو روکا نہیں۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہم دین کے راستے میں تھوڑا سا نکل جاتے ہیں اور کسی نے ہمارے ساتھ بدزبانی کر دی، کسی نے ہماری شکایت کر دی تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم ان کام سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتے ہیں جہاں چولہے کے بھاڑ میں مجھے نہیں کرنا۔ دینی خدمات چاہے مسجد ہو، مدرسہ ہو، غریبوں یتیموں کا سہارا بندہ ہو، نیک کام کے لیے آپ قدم کو آگے بڑھائیے، دیکھیے 10 کیا آپ کے حالات دشمن آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ایسی حالت میں مصطفیٰ کے اس اخلاق کو یاد رکھنا ہے کہ اگر میرے نبی کی ہمت پست ہو جاتی تو آج اسلام آج ہم تک پہنچتا، قرآن ہم تک پہنچتا۔ میرے نبی نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، جو جس کو بولنا ہے بولے۔ طائف کے بازاروں میں جب گئے، یہاں تک کہ کفاروں نے بچوں کو ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ معاذ اللہ کہ محمد ابن عبداللہ پاگل ہو گیا، مجنون
چلے گئے، طائف کے گلیوں میں مصطفیٰ کو بچوں نے اس قدر پتھر مارا کہ پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ میرا نبی جو کائنات کا مالک بن کر کے آیا ہو، جن کے صدقے میں رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہو، آدم کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، نوح کو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں، آسمان بنایا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں، زمین بنائی گئی مصطفیٰ کے صدقے میں، پوری کائنات کو تخلیق میں لایا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اور یہ ایسی زبانی نہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس کو رب نے مصطفیٰ سے کہا اور مصطفیٰ نے ڈائریکٹ لوگوں کو سنایا، اور ایک حدیث ہے جو راویوں کے ذریعے سے فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، اور وہ حدیث ہم تک پہنچی۔ اور یہ حدیث قدسی ڈائریکٹ رب کی مصطفیٰ سے بات ہوتی تھی، اور مصطفیٰ لوگوں کے درمیان میں اعلان کرتے تھے۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہیں ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا، دنیا کو نہیں بناتا۔ تاریخ کے بازار میں جب آپ لہو لہو گئے، آدمی جب کوئی اپنے مشن پہ نکلتا ہے نا، مشن پہ نکلتا ہے اور اگر اس میں ناکامی نظر آتی ہے تو جسم چاہے جتنا بھی چست درست ہو، ان کے اندر تھکاوٹ آ جاتی ہے، تھکاوٹ۔ میرے نبی ایک کنارے میں بیٹھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ درد سے جسم ٹوٹا جا رہا ہے، جسم لہوحال ہے۔ آسمان کی جانب مصطفیٰ نے اپنے رب کو یاد کیا، مولا تو نے مجھے کائنات کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، تو نے مجھے اے خالق کے کائنات، تو نے مجھے مالک کے کائنات بنا کر کے بھیجا ہے، میں تیرا پیغام لوگوں کو سناتا ہوں۔ یہاں تو لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ مولا ابو جہل میری بات کو نہیں مانتا، مولا ابو لہب میری بات کو نہیں مانتا، عتبہ شیبہ نہیں مانتا، کفار قریش مشرکین عرب نہیں مانتا، مولا میں کروں تو کیا کروں؟ یہاں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ جس کے سامنے میں بیٹھا میں حق سناتا ہوں وہ ہماری جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل ماننے کو تیار نہیں، ابو لہب ماننے کو تیار نہیں، عتبہ شیبہ ماننے کو تیار نہیں۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، رب نے حضرت جبرائیل امین کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا ہے جبرائیل آپ میرے محبوب سے میرا سلام پیش کر دیں، میرے محبوب سے میرا سلام پیش کر دے، اور کہا میرے محبوب اگر دنیا نہیں مانتی ہے تو نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، عتبہ شیبہ نہیں مانتا ہے تو نہ مانے۔ اے محبوب تو مجھے مان لے، میں تجھے مانوں گا۔ اے محبوب تو مجھے خدا کر دے، میں تجھے مصطفیٰ کر دوں گا۔ اے محبوب تو مجھے لا الہ الا اللہ کر دے، میں تجھے محمد رسول اللہ کر دوں گا۔ میرے نبی اب جب کوئی آدمی مشن میں ناکام نظر آتا ہے نا تو وہ آرام کے لیے اپنا گھر نہیں جاتا، کسی رشتے دار کے یہاں جا کر کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے،
اپنے چچا جان بھائی حضرت میرے نبی اپنے گھر نہیں گئے، ام ہانی کے گھر آرام فرمانے لگے۔ اب اگر میں اپنے مشن میں ناکام رہوں اور میں پوری دنیا میں اپنے آپ کو پوری دنیا میں تنہا منے تنہا سمجھوں، اور اسی درمیان میں اگر ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاد یا ہمارے بزرگ، ہمارے باپ ہمارے پشت پر آ کر کے ہاتھ رکھ دے اور کہے بیٹا تجھے گھبرانا نہیں ہے، اپنے کام سے قدم کو پیچھے نہیں کرنا ہے، اپنے کام کے لیے تمہیں جدوجہد کرنی ہے، تو سوچئے اس کے سینے میں اور کتنا ذوق پیدا ہوگا۔ جو آدمی اپنے آپ کو تنے تنہا سمجھ رہا تھا، وہ یہ سمجھے گا کہ میرے بزرگ ہمارے پشت پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہے، ہمارا سہارا بننے کو تیار ہے، ہماری پشت پناہی کرنے کو تیار ہے، تو وہ آدمی اپنے کام میں پھر ٹک کر کے نکلے گا اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر کے نکلے گا۔ میرے نبی جب اپنے آپ کو تھکا محسوس کرنے لگے، حضرت ام ہانی کے گھر جا کر کے چادر تان کے سو جاتے ہیں۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، جبرائیل کو بلایا گیا، اے جبرائیل آج میرے محبوب کا دل ٹوٹ رہا ہے، آج میرے محبوب کی ہمت پست ہو رہی ہے، میں نے جنت بنایا ہے اپنے محبوب کے لیے، میں نے عرش و کرسی بنایا اپنے محبوب کے لیے، میں نے پہلا آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک میں نے بنایا اپنے محبوب کے لیے، چاند اور سورج کو پیدا کیا اپنے محبوب کے لیے، ساری کائنات کو میں نے بنایا اپنے محبوب کے لیے۔ جا جنت میں ایک براق ہے جو میرے محبوب کی سواری ہے، براق کی سواری لے کر کے جا، میرے محبوب کو 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ لے کے آیا، آج میں اپنا دیدار کراؤں گا تاکہ میرے محبوب کا حوصلہ بڑھ جائے۔ جس رب کو کسی نبی اور پیغمبر نے نہیں دیکھا، اب حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ گئے، براق کی سواری لے کر حضرت ام ہانی کے گھر۔ فرشتے کی جماعت باہر، براق کو باہر میں باندھ دیا گیا، جبریل امین اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ رب کا محبوب آرام کر رہا ہے، میرے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ آج ہم جیسا آدمی ہوتے تو چاہے جو بھی آرام کر رہے ہیں، یہاں ایک طریقہ بزرگوں کو جگانے کا، اپنے سے بڑوں کو اٹھانے کا ایک ڈھنگ ملتا ہے، ایک سلیقہ ملتا ہے، ایک راستہ ملتا ہے کہ جبریل امین نے چادر اٹھا کر کے نہیں اٹھایا، جی جوڑ کے نہیں اٹھایا، اور کسی سے یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کو بیدار کرو۔ آج ہماری یہ حالت ہوتی ہے، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور فلاں جگہ اقبال بھائی کے یہاں پہنچ گئے، اقبال بھائی سے ہم کو ضروری کام ہے، پتا چلا کہ اقبال بھائی آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، اگر آپ کو ضروری کام ہے تو اس کے جاگنے کا انتظار کرو، یا دوبارہ وہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ آنے کی کوشش کرو، ایسا نہیں کہ اٹھا دو، ان کے بچوں کو کہو اٹھا دو، ہمیں ضروری کام ہے، ضروری بات کرنی ہے، یہ طریقہ اسلام نے نہیں بتایا۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کے نیند میں خلل نہ ڈالنا، اس لیے کہ اس میں ایک اور پریشانی یہ ہے کہ اگر آدھی نیند میں آدمی اٹھے گا تو جو ہم اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں پتا چلا
کہ وہ غصے میں اس قدر چور نظر آئیں گے کہ وہ ہماری بات کو سنیں گے ہی نہیں، پہلے 4 بات ہم کو سنا دیں گے. یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو طریقہ یہ ہے اپنے ماں باپ کو جگانے کا، اپنے اساتذہ کو جگانے کا، بزرگوں کو اٹھانے کا. کیا اس کا انتظار کیجیے، جب وہ خود سے اٹھے تو ان سے بات کیجیے. اس لیے کہ جبرائیل نے وہ طریقہ سکھایا. نبی آرام فرما رہے ہیں، چادر تانے کے سوئے ہوئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بغل میں جبرائیل فرشتوں کے سردار بہادر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں. دیکھا کہ نبی بیدار ہو جائے، سوچا کہ اٹھا، سوچا کہ بیدار کر، سوچا کہ جنوں کے اٹھا لوں. لیکن پھر جبرائیل نے سوچا کیا اگر میں نبی کو اٹھا دیتا ہوں تو ان کے نیند میں خلل پہنچے گی، نبی کا دل ٹوٹے گا، نبی ناراض ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے ناراض ہونے پر خدا مجھ سے ناراض ہو جائے اور فرشتے کی جماعت ہی سے ہمیں خارج کر دے. ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. جب دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی، رہا نہیں گیا، تو سوچا کہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں. سوچا کہ رب سے پوچھتا. کوئی طریقہ تو ہوگا نبی کو جگانے کا، کوئی سلیقہ تو ہوگا مصطفیٰ کو بیدار کرنے کا. جبرائیل نے رب سے پوچھا، مولانا تو نے 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اپنے محبوب کو لانے کے لیے کہا، یہاں تو تیرا محبوب آرام سے سو رہا ہے، مولا جگاؤں تو کیسے جگاؤں، اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، بیدار کروں تو کیسے کروں. رب نے فرمایا، جبرائیل سوچتے کیا ہو، میں نے تمہارے ہونٹ کو بنایا ہے کافور سے اور مصطفیٰ کے قدم کو بنایا نور سے. اپنے کافوری ہونٹ کو میرے محبوب کے نوری تنوے میں ٹچ کر کے مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے. آج وہ کرتے ہیں یہ چومنا چاٹنے کا سلسلہ کہاں سے آتا ہے؟ نہ چادر کو چومو، نہ گادر کو چومو، نہ مزار کو چومو. جبرائیل سے پوچھو، اگر چومنا شرک ہوتا تو سب سے پہلا شرک کا کام جبرائیل امین نے کیا تھا. وہ خدا تو نہیں، خدا کا محبوب ہے. چوما اور اپنے چاہنے والوں کو درس دیا کہ کسی کا ادب کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کو بوسا لینا، ان کے قدم کو چومنا لینا جائز نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین کی سنت میں سے. آج پیر آ جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، قدم کو چومتے ہیں، قدم کو بوسا دیتے ہیں. دینا بھی چاہیے. آلے رسول ان کا کنیکشن سیدھا مولا علی سے ملتا ہوا مصطفیٰ سے جا کے ملتا ہے. قدم بوسی کرنی چاہیے. لیکن سب سے بڑی بات تو سب سے بری بات یہ ہے کہ پیروں کے ہاتھ پاؤں کو خوب چومتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا پیر ہمارے گھر میں موجود ہے ہم اس کو پوچھتے تک نہیں. ماں باپ کبھی دل میں خیال آیا آپ اپنے ذہن میں ان یادوں کو لائیے کہ ہم نے کتنے پیروں کے ہاتھ کو، پاؤں کو، بزرگوں کے قدم کو چوما، لیکن اپنے پوری لائف میں کبھی ہم نے ماں کے قدم کو چوما ہے. میری ماں جن کے قدم میں مصطفیٰ فرماتے ہیں ہماری جنت میری ماں کے قدم کے نیچے. یہ نہیں کہا گیا کہ پیر کے قدم کے نیچے، بزرگوں کے قدم کے نیچے. اور یہاں تک کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کا پیر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ماں باپ ناراض ہیں تو غوث پاک کا لنگر چاہے پوری دولت کو لٹا دو غوث پاک کے نام پر، غوث
سے پاک بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. مولا علی کا ماننے والا مولا علی کا خوب نعرہ لگائے، لیکن اس کی ماں بیمار ہے، دوائی کے لیے کھانے کے لیے تڑپ رہی ہے. ہم نے سوچا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے پیر کو راضی کر، پیر بھی اس وقت تک ہم سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر لیں گے. ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے دنیا ہی میں. مصطفیٰ نے فرما دیا تمہارے لیے جنت میں نے دنیا ہی میں دے دیا. ماں کے قدم کو بوسو اس لیے کہ وہ تمہارے لیے تمہاری جنت ہے. ماں باپ کا توجہ کرنا چاہیے، ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. پیر 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 کر کے آج تو اتنے پیر زمانے میں دنیا میں آ گئے ہیں کہ پہلے کا زمانہ تھا کہ مرید پیر کو کھوج کر کے جاتے تھے. اعلیٰ حضرت جو سید آل رسول مولوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ مرید ہوتے ہیں، کیا ایسے ہی ڈائریکٹ مرید ہو گئے؟ کئی پیروں کو آپ نے تلاشا. جب تک دل میں تسلی، دل میں تشفی والی بات نہ آ جائے تب تک ہم مرید نہیں ہوں گے. آج یہ معاملہ ہے کہ فلاں جگہ پہ پیر آئے ہیں، فلاں جگہ پہ پیر آئے ہیں، اب لگا تاتا لگنا. چاہے وہ کیسا بھی ہو، چاہے وہ بے بدعمل ہو، بد کردار ہو، بد افعال ہو، بس لوگوں کی تعریفیں سن سن کر کے ہم نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. پتا چلا کہ اس کی آخرت تو بگڑی ہی، ہم نے اپنی آخرت کو بگاڑ دیا. اس لیے میرے دوستو، پانی پیو چھان کے، پیر پکڑو پہچان کے. زندگی میں آدمی ایک ایمان کسی پیر کے ہاتھ میں دے سکتا ہے. آج اگر کوئی رشتہ بیٹا بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے تو کتنی چھان بین کرتے ہیں. اس کے محلے والے سے، اس کے دور کے رشتے دار سے، اس کے پڑوسیوں سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے، یہ لڑکی کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے. تب جا کر کے وہ رشتے آپس میں جڑتے ہیں. اور ہم تو اپنی پوری کائنات سمجھیے ان کے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے ہی وہ اللہ والے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بدعمالیوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آج جو پیروں نے بگاڑ کے رکھا ہے، پیروں نے جو ماحول کو بگاڑا ہے. پہلے لوگ پیر کو تلاشتے تھے، آج پیر مرید کو تلاشتے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں اس سال کتنا مرید بڑھا ہے، ہمارے لسٹ میں مریدوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے. مسلمانوں ان باتوں پہ آپ توجہ کیجیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل تشریف لاتے ہیں. کہا رب نے اپنے کافوری ہونٹ کو میرے محبوب کے نورانی تلوے میں ٹچ کرو مصطفیٰ بیدار. میرے نبی بیدار ہو گئے، میرے نبی اٹھ گئے. جبرائیل کو دیکھا تھا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہمان بنا کر کے بلایا ہے. 70,000 فرشتے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کی سواری کو، آپ کی سواری کھڑی ہے. یا رسول اللہ چلیے، رب آپ کا انتظار کرنا ہے. وہ محبوب آج کہتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ نبی میرے جیسے، میرے جیسے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب تو اپنے جیسے کرتے ہیں، لہذا وہ بڑے بھیا کی طرح ہیں. بڑے بھیا کی طرح ہیں. ایک لوگ کیا سمجھا دوں، بڑے بھیا جو ہوتے ہیں نا، اگر آپ کے درمیان میں کوئی آئے بھی اور کہے بڑے بھیا کی طرح ہے، تو بڑے بھیا کی بیوی کون ہوتی ہے؟ بھوجی ہوتی ہے، بھابھی ہوتی ہے. اور قرآن
میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، میرے نبی براق پہ سواری کرتے ہیں اور اتنی اسپیڈ کا وہ براق کہ نظر جہاں تک پہنچی ہے بس پلک جھپکتے وہاں تک پہنچی، ہماری نظر آسمان تک، بس آسمان تک پہنچ گئی، چلتے گئے۔ اور چلنے کے لیے قرآن میں آیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام بھی دنیا میں ہے اور مسجد اقصی بھی دنیا میں ہے۔ رب نے یہاں نہیں کہا کہ میں نے عرش عالم سے آگے لا مکان تک بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں، اور رب نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ کیوں نہیں بلایا؟ اے محبوب آپ کے لیے مسجد حرام سے آپ معراج کے لیے یہاں سے سفر کی شروعات کیجئے، مسجد اقصی چلیے، وہاں پوری صف لگی ہوئی ہے انبیاء کرام کی، مسجد اقصی میں انتظار میں ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا بزرگ آنے والا ہوتا ہے، وقت چاہے جتنا ہو جائے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، امام کا انتظار ہے، امام آئیں گے۔ لوگوں نے کہا اے آدم آپ تو صفی اللہ ہو، امامت کا مسلح آپ کو پوری انسانیت کے باپ ہو، آپ کی نسل ہی سے پوری انسانی نسل چلی ہے، آپ صفی اللہ ہو، امامت کا مسلح خالی ہے، آپ چلیے آگے بڑھیے، نماز پڑھا کو دیجیے، لیٹ ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، جلدی سے نماز پڑھا دیجیے۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے لوگوں میں مانتا ہوں کہ میں صفی اللہ ہوں لیکن حبیب اللہ کی طرح نہیں ہوں، حبیب اللہ کی طرح نہیں ہوں۔ اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہو، جب چاہتے تھے رب سے کلام کرتے تھے، اے موسیٰ دبا کے بولا موسیٰ کرتے ہیں، اے لوگوں سنو میں کلیم اللہ سے نہیں ہوں، حبیب اللہ کی طرح نہیں ہوں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے نہیں کہا کہ میں حبیب اللہ کی طرح ہوں، لیکن آج کے ملا کہتے ہیں میں حبیب اللہ نہیں۔ اچھا یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصی میں جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، سب نبیوں کی امتیوں کا کلمہ الگ الگ تھا۔ آدم کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے سوال کرو اے آدم آپ کی امت کا کلمہ دوسرا تھا، تیرا کلمہ کیا تھا؟ نوح سے پوچھو آپ کی امت کا کلمہ دوسرا تھا، تیرا کلمہ کیا تھا؟ موسیٰ سے پوچھو، عیسیٰ سے پوچھو، تو سارے انبیاء بلک زبان جواب دیں گے کہ دنیا والا ہماری امت کا کلمہ الگ تھا، لیکن ہم لوگوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کو دیکھے نہیں تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے۔ آدم نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا، نوح نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا، عیسیٰ نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا، لیکن کبھی نبی کا دیدار نہیں ہوا۔ رب نے شب معراج میں ان لوگوں کو صبر دلا کر کے رکھا تھا۔ اے آدم گھبرانا نہیں، اے موسیٰ گھبرانا نہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ تم اس محبت
وہ محبوب کو رب نے کیسا بنایا ہوگا جس محبوب کو فرشتوں کے سردار جبرائیل نہ سمجھ پائے، جبرائیل نہ سمجھ پائے کہ اللہ نے آخر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ آج لوگ ان کی باتوں میں نبی ایسے تھے ویسے تھے، نبی یہ تھے وہ تھے، اللہ جس کی خبر جبریل امین کو نہیں معلوم۔ اچھا ایک بات، جب میرے نبی غلام سے مسجد اقصی سے نکلے، مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصی کے لیے، تو میرے نبی نے ایک جگہ جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل یہاں سواری روکو، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ حضرت جبریل امین نے سواری کو روک دیا، سارے فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں مصطفیٰ کے استقبال میں۔ میرے نبی براق سے نیچے اترتے ہیں اور جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل یہ تو بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ اس جگہ کو لوگ دنیا والے یثرب کے نام سے جانتے ہیں۔ یثرب کا عربی معنی ہوتا ہے، عربی میں معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر۔ یا رسول اللہ یہاں کوئی انسان ٹکتا ہی نہیں، جو بھی آتا ہے بیمار ہو کے جاتا ہے یا بیماری میں دم توڑ دیتا ہے، اس لیے اس جگہ کا نام ہی یثرب پڑ گیا، بیماریوں والا گھر۔ میرے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا، جبرائیل کو قلب بنایا، اے جبرائیل اب بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ جب تک آپ کے قدم ناز اس زمین پر نہیں پڑے تھے تب تک اس جگہ کا نام یثرب تھا، لیکن آپ کے قدم کی برکت سے آپ نے مدینہ المنورہ بن گیا ہے، یہ نور والا شہر بن گیا ہے۔ میرے نبی گئے، معراج کا واقعہ تو اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے، اتنا لمبا ہے کہ کئی رات گزر جائے، پھر بھی واقعات معراج ختم نہیں ہوتا۔ اچھا اس درمیان میں حضرت جبریل امین میرے نبی کے ساتھ میں، میرے نبی نے دیکھا کہ اونٹ کی قطار چل رہی ہے اور ہر اونٹ کے پشت پر بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے، یہ اونٹ کہاں چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کے بارے میں تو مجھے بھی خبر نہیں ہے۔ کہا یہ کب سے چل رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تب سے میں اس اونٹ کے قطار کو دیکھ رہا ہوں، جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتا۔ اچھا ایک اونٹ کو روکو، نبی کا حکم ہوا ایک اونٹ کو روکو۔ اونٹ کو روکا گیا، دیکھا کہ اس کے پشت پر کئی بڑے بڑے صندوق بکسا کے جیسا رکھا ہوا اور ہر بکسے میں تالا لگا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک بکسے کو اتارو، ایک بکسے کو اتارا گیا۔ کہا اس کو کھولو، کہا یا رسول اللہ اس میں تو تالا لگا ہوا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تالا کو کھولو، تالا کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل نے جب بکسے کا تالا کھولا تو اس بکسے میں گیند نما فٹ بال، جو آج بچے لوگ کھیلتے ہیں فٹ بال، اسی شکل کے پورا بکسا پھل تھا اور ہر فٹ بال میں تالا لگا ہوا تھا۔ میرے نبی نے جبرائیل سے کہا ایک فٹ بال کو نکال، ایک گیند کو نکال۔ جب اس گیند کو نکالا گیا تو کہا کہ اس کو کھولو، کہا یا رسول اللہ اس میں بھی تالا، کہا بسم اللہ پڑھو، تالا کھل جائے۔ اس گیند کو کھولا گیا تو اس گیند میں بھی آج لوگ جو پچی بولتے ہیں، پچی بولتے ہیں اس کو، بیاج
बुल्ली बोलते हैं। इस साइज के पूरा फुटबॉल बना हुआ था और हर पिच्ची में ताला लगा हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया एक को निकालना है, कहा ताला को निकाला। रसूलुल्लाह भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के कहा, बिस्मिल्लाह पढ़ो ताला खुल जाएगा। ताला खोला गया तो उसमें राई के दाने के बराबर पूरी पिच्ची भरी थी और हर राई के दाने के बराबर जो चीज थी सब में ताला लगा हुआ था। कहा उस दाने में से एक दाने को निकाल, उसमें ताला लगा हुआ। ताला को निकाला गया, कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के दाना को ताले को खोलो, ताला खोला गया। तो जिब्राइल देख कर हैरान हो गए कि उस राई के सरसों के दाने के बराबर एक बहुत बड़ी दुनिया बसी है, बहुत बड़ी दुनिया है। और उस दुनिया में एक जामे मस्जिद भी है जहां मुकर्रम हजारों लाखों की तादाद में तकरीर कर रहा है। कई लोगों तुम खुश, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो नबी के आखिर समय का पैगाम हम लोग देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एक दुनिया में मक्कातुल मुकर्रमा में उनकी जवानी हो चुकी है। जब तक तुम उसका कलमा नहीं पढ़ोगे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। मेरे नबी और जिब्राइल वहां तशरीफ ले जाते, देखा कि एक अनजान आदमी है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मुकद्दर साहब, अरे जिस मुस्तफा की तारीफ में इतने लोगों को तुम खिताब कर रहे हो वो नबियों का सरदार मैं ही हूं और ये जिब्राइल जो तमाम फरिश्तों के सरदार है। इतना देखना था कि सारे लोग कदम मुस्तफा पे गिर कर दे जाते हैं, या रसूल अल्लाह मेराज का वाकया में ऐसी बातें हुई हैं, ऐसे वाकयात गुजरे हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये एक मुअजिज़ा है। मुअजिज़ा उसको कहा जाता है जिसको सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। पूरब से सूरज निकलता है, अगर कोई पश्चिम से निकाल दे तो ताज्जुब तो होगा ना, पश्चिम डूबने की जगह है, लेकिन पश्चिम से निकाल दे इसी को मौजूदा कहा जाता है। चांद अपनी हालत अपने साथ चमक रहा है, किसी की चांद तक रसाई नहीं हो सकती, लेकिन अपने उंगली के इशारे से चांद को टुकड़ा करके इसी को मौजूदा करते हैं। इसी को मौजूदा कहते हैं। नबी के दस्ते मुबारक से कोई अजूबा चीज हो तो उसको मौजूदा कहा जाता है। सहाबा वली के दस्ते मुबारक से अगर कोई चीज हो, ऐसा ताज्जुब वाली बात हो जाए तो उसको करामत कहते हैं। और एक चीज और है, आपने देखा होगा अजमेर में या कौन सा दरगाह में एक बाबा घूम रहा था, आसमान से सुजूद छीनता था, अपने चाहने वालों को पेश कर देता था। ये सब कोई करामत नहीं, इसको जादू कहा जाता है। जादू कहा जाता है। पीर वो सच्चा पीर नहीं। आज अगर किसी पीर का दामन पकड़े ना तो दिल में ख्याल आता है कि पता नहीं इस पीर साहब की कोई करामत है कि नहीं है। तो पीर की